السلام علیکم. ویلکم ٹو FHM اسلامی ایجوکیشن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. FHM اسلامی کے دیکھنے اور سننے والوں کو فائزہ مغل کی طرف سے خوش آمدید. فضائل اعمال سے آج میں جو قصہ آپ کو سنانے والی ہوں اس کا عنوان ہے صلح حدیبیہ اور ابو جندل اور ابو بصیر کا قصہ. سن 6 ہجری میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کے ارادے سے مکہ تشریف لے جا رہے تھے کہ کفار مکہ کو اس کی خبر ہوئی اور وہ اس خبر کو اپنی ذلت سمجھے، اس لیے مزاحمت کی اور حدیبیہ میں آپ کو رکنا پڑا. جہاں نثار صحابہ ساتھ تھے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان قربان کرنا فخر سمجھتے تھے، لڑنے کو تیار ہو گئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ والوں کی خاطر لڑنے کا ارادہ نہیں فرمایا اور صلح کی کوشش کی، اور باوجود صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑائی پر مستعدی اور بہادری کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کی اس قدر رعایت فرمائی کہ ان کی ہر شرط کو قبول فرما لیا. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح دب کر صلح کرنا بہت ہی ناگوار تھا، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے سامنے کیا ہو سکتا تھا کہ جانثار تھے اور فرما بردار بھی تھے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادروں کو بھی دبنا پڑا. صلح میں جو شرطیں ہوئیں، ان شرطوں میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ کافروں میں سے جو شخص اسلام لائے اور ہجرت کرے مسلمان اس کو مکہ واپس کر دیں گے، اور مسلمانوں میں سے خدا نخواستہ اگر کوئی شخص مرتد ہو کر چلا آئے تو وہ واپس نہ کیا جائے. یہ صلح نامہ ابھی تک پورا لکھا بھی نہیں گیا تھا کہ حضرت ابو جندل ایک صحابی تھے جو اسلام لانے کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کر رہے تھے اور زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے. اسی حالت میں گرتے پڑتے مسلمانوں کے لشکر میں اس امید پر پہنچے کہ ان لوگوں کی حمایت میں جا کر اس مصیبت سے چھٹکارا پاؤں گا. ان کے باپ سہیل نے جو اس صلح نامہ میں کفار کی طرف سے وکیل تھے اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، فتح مکہ میں مسلمان ہوئے. انہوں نے صاحبزادے کے منہ پر تماچے مارے اور واپس لے جانے پر اصرار کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی صلح نامہ مرتب بھی نہیں ہوا ہے، اس لیے ابھی پابندی کس بات کی، مگر انہوں نے اصرار کیا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی مجھے مانگا ہی دے دو، مگر وہ لوگ بضد تھے، نہ مانے. ابو جندل نے مسلمانوں کو پکار کر فریاد بھی کی کہ مسلمان ہو کر آیا ہوں، کتنی مصیبتیں اٹھا چکا ہوں، اب واپس کیا جا رہا ہوں. اس وقت مسلمانوں کے دلوں پر جو گزر رہی ہوگی اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد سے واپس ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسلی فرمائی اور صبر کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ان قریب حق تعالی شانہ تمہارے لیے راستہ نکالیں گے. صلح نامہ کے مکمل ہو جانے کے بعد ایک دوسرے صحابی ابو بصیر بھی مسلمان ہو کر مدینہ منورہ پہنچے. کفار نے ان کو واپس بلانے کے لیے 2 آدمی بھیجے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسب وعدہ واپس فرما دیا. ابو بصیر نے عرض بھی کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں مسلمان ہو کر آیا ہوں، آپ مجھے کفار کے منجے میں پھر بھیجتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بھی صبر کرنے کا ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ انشاءاللہ تعالی عنقریب تمہارے واسطے راستہ کھلے گا. یہ صحابی ان دونوں کافروں کے ساتھ واپس ہوئے. راستے میں ان میں سے ایک سے کہنے لگا، یار تیری تلوار تو بڑی نفیس معلوم ہوتی ہے. شیخی باز آدمی ذرا سی بات میں پھول ہی جاتا ہے. وہ نیام سے تلوار نکال کر کہنے لگا، ہاں میں نے بہت سے لوگوں پر اس کا تجربہ کیا ہے. یہ کہہ کر تلوار ان کے حوالے کر دی. انہوں نے اسی پر اس کا تجربہ کیا. دوسرا ساتھی یہ دیکھ کر ایک کو تو نمٹا دیا، اب میرا نمبر ہے. بھاگا ہوا مدینہ آیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، میرا ساتھی مر چکا ہے، اب میرا نمبر ہے. اس کے بعد ابو بصیر پہنچے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنا وعدہ پورا فرما چکے کہ مجھے واپس کر دیا، اور مجھ سے کوئی عہد ان لوگوں کا نہیں ہے جس کے ذمہ داری ہو. وہ مجھے میرے دین سے ہٹاتے ہیں، اس لیے میں نے یہ کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لڑائی بھڑکانے والا ہے، کاش کوئی اس کا معین و مددگار ہوتا. وہ اس کلام سے سمجھ گئے کہ اب بھی اگر کوئی میری طلب میں آئے گا تو میں واپس کر دیا جاؤں گا، اس لیے وہ وہاں سے چل کر سمندر کے کنارے ایک جگہ آ پڑے. مکہ والوں کو اس قصے کا حال معلوم ہوا تو ابو جندل بھی، جن کا قصہ پہلے گزرا، چھپ کر وہیں پہنچ گئے. اسی طرح جو شخص مسلمان ہوتا وہ ان کے ساتھ جا ملتا. چند روز میں ایک مختصر سی جماعت ہو گئی. جنگل میں نہ کھانے کا کوئی انتظام، نہ وہاں باغات اور نہ آبادیاں، اس لیے ان لوگوں پر جو گزری ہوگی وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے. مگر جن ظالموں کے ظلم سے پریشان ہو کر یہ لوگ بھاگے تھے ان کا ناقہ بند کر دیا گیا. جو قافلہ ادھر کو جاتا اس سے مقابلہ کرتے اور لڑتے، حتیٰ کہ کفار مکہ نے پریشان
پریشان ہو کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عاجزی اور منت کر کے اللہ کا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر آدمی بھیجا کہ اس بے سری جماعت کو آپ اپنے پاس بلا لیں، یہ معاہدے میں تو داخل ہو جائیں اور ہمارے لیے آنے جانے کا راستہ کھلے۔ لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اجازت نامہ جب بھی ان حضرات کے پاس پہنچا تو ابو بصیر مرض الموت میں گرفتار تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اجازت نامہ ہاتھ میں تھا، اسی حالت میں انتقال فرمایا۔ آدمی اگر اپنے دین پر پکا ہو، بشرطے دین بھی سچا ہو، تو بڑی سے بڑی طاقت اس کو نہیں ہٹا سکتی، اور مسلمان کی مدد کا تو اللہ کا وعدہ ہے بشرطے وہ مسلمان ہو۔ اگر آپ کو یہ قصہ پسند آیا ہے تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اور آپ سے ایک اور بھی گزارش ہے، پلیز میرے چینل کو اور ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور عزیزوں و اقارب کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم، جزاک اللہ۔ Thanks for watching. Please subscribe, like and share our channel.